السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے چند سوالات بھیجے ہیں۔ سوالات کچھ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں عوام کے لحاظ سے، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ تمام ہمارے عوام مسلمین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوالات سننے پہلے اس کے بعد میں اس کا جواب انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلا سوال ہے کہ لکھا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ سوال ہے۔ پھر اگلا ہے پوائنٹ نمبر 1، یہ عقلی طور پر ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ عمر یعنی ایج کے حساب سے بتائیے۔ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور عقلی طور پر ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو پہلا ہوا تھا وہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور پہلی جو بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 30 سال کی تھی۔ پھر دوسری بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور پھر اعلان نبوت کے 1 سال بعد یا اسی سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ ہے، اگر بیٹیاں 4 تھیں تو ہمیں جہیز کا 1 کیوں بتایا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا جہیز کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز کے طور پر کسی بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ جہیز کے طور پر، تحفہ یہ الگ چیز ہے، لیکن جہیز کے طور پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیٹی کو، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جہیز نہیں دیا آپ نے۔ تھوڑا آپ کو اٹپٹا لگے گا یہ کیسے؟ ہاں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو طالب کی کثیر العیالی کی بنیاد پر اپنی کفالت میں لے لیا تھا، یعنی ان کا جو خرچہ کفالت جو ہوتی ہے سب اپنے ذمہ لے لی تھی۔ تو اخلاقی طور پر جب کفالت اپنے ذمہ لے لی تھی تو جب نکاح کرنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے لیے جو سامان زندگی ہوتے ہیں، رہائش کے جو سامان ہوتے ہیں، ان کو مہیا کرانا اخلاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب اگر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے نہیں ہوتا بلکہ حضرت علی کا نکاح کہیں اور سے ہوتا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے لیے جو زندگی رہائش کا سامان ہے وہ مہیا کرتے اخلاقی طور پر۔ اب چونکہ نکاح میں آنے والی بیٹی تھی تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا۔ جہیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کو نہیں دیا، 4 میں سے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے، باقی 3 بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ صحیح بات ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور بیٹی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ واقعات احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، صرف ایک بیٹی ہی کیوں خاتون جنت بنی، ایک بیٹی ہی کیوں خاتون جنت بنایا گیا، باقی بیٹیوں کو کوئی درجہ حاصل کیوں نہیں؟ تھوڑا سا لینگویج ان کی حیثیت میں اس پڑھنے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال تو کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا یہ ہم اور تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو ولایت کا درجہ عطا کیا، کس کو نبوت کا درجہ عطا کیا، کس کو دنیا اور اخروی درجات عطا کیے، تو یہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک کو مل گیا تو سب کو ملے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مقامات رفیعہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں، بنات طیبات ہیں، ان کے مراتب نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے مراتب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر تمام اولاد امجاد بنات طیبات ازواج مطہرات کے لیے، تو اس آیت میں مقامات رفیعہ ہیں۔ اب جدا جدا ہیں،
انبیاء اکرام میں درجات جدا ہیں، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو اس کے بارے میں سوال ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ جنگ مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کو لے کے گئے، اس میں سوائے بی بی فاطمہ کے باقی بیٹیاں کیوں موجود نہیں تھیں؟ اب یہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے سوال کرنے والے چونکہ جانکاری نہیں رکھتے ہیں، شاید اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال تھا وہ 8 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 1 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی 9 ہجری میں ہوا۔ اب بچی حضرت فاطمہ الزہرا، اور آیت مباہلہ کا معاملہ کب ہوا؟ یہ جو مباہلہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا، نجران کے جو عیسائی تھے ان کے یہاں پر وفد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے، انہوں نے انکار کیا، وہ معاملہ ہوا اور اس وقت میں یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی بناتے، تو یہ بات اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، ظاہر یہ حیات ان کی نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے جب نہیں تھی تو کہاں سے آتی؟ ایک بیٹی موجود تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گئے۔ پوائنٹ نمبر 6، باقی 3 بیٹیوں کا ذکر حدیثوں میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی روایت، کوئی قصہ موجود کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بھی کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر موجود نہیں ہوتا تو میں آپ کو کیسے بتا رہا ہوتا؟ حدیث میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں، تبھی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر نہیں ہوتے کیسے ذکر کیا جاتا؟ تو بھائی آپ کو میں دعوت دوں گا کہ تاریخ کی، احادیث کی کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اس کا علم حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ پوائنٹ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر صرف ایک ہی بیٹی کے نام کیوں کری، باقی بیٹیوں کے نام کیوں نہیں کی؟ ہاں، یہ تو چونکہ موجودہ وقت میں بہت ٹیڑھا مسئلہ چل رہا ہے، باغ فدق کا جو مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بھی جاگیر اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو نہیں عطا کی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نحنو معاشر الانبیاء اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ ہم انبیاء اکرام جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے ہماری، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر نہ حضرت فاطمہ الزہرا کے آپ نے نام کی ہے، نہ کسی دوسرے اہل خاندان کے لیے، بلکہ یہ ایک شوشہ ہے جو کم علمی کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث پاک میں صاف کر دیا تھا کہ میری پراپرٹی، میری جاگیر، میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کو شاید تشفی ہو جائے گی کہ جو سوالات ہیں یہ کم علمی کی بنیاد پر ہیں، میں دعوت دوں گا یا تو آپ مطالعہ کریے، مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بنیاد پر تو عالموں سے، عالم بھی صحیح عالموں سے، علماء حق سے رابطے میں رہیے۔ اب جھولا چھاپ لوگوں سے، نام تام کے لوگوں سے آپ رابطے میں رہیں گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور اس سے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔